حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح فرمائی، اور یہ صلح ایسی تھی جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا، بلکہ صراحت کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ گود میں لیے ہوئے تھے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ان ھذا ابنی سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر دے گا۔ وہ کون سی دو بڑی جماعتیں تھیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت حسن سے لوگوں نے بیعت کی اور یہ ڈر ہوا حضرت حسن کو کہ مسلمانوں کی خون کی ارزانی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا، تو انہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دروازہ کھولا صلح و آشتی کا کہ اس کو مسلمانوں نے، بڑے بڑے مورخین و محدثین نے عام الجماعہ سے یاد کیا کہ یہ وہ سال تھا جس میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت ہوئی۔ اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور میں سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن نے صلح کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال کی مدت گزری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پوری مدت حضرت معاویہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کو خلیفہ مانا انہوں نے، حضرت حسین نے خلیفہ مانا۔ اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ منافق تھے، اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ رخ سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے تو یہ سارے حضرات حضرت حسن حضرت حسین کیا خدا نخواستہ بزدل تھے، خدا نخواستہ یہ منافق تھے کہ ایک منافق میں ہاتھ میں ہاتھ دیے رہے، اس کی بات مانتے رہے؟ آپ یاد رکھیے جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ منافق تھے وہ خود منافق ہیں۔ حضرت معاویہ صحابی برحق ہیں، اور حضرت حسن کا ساتھ دینا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ساتھ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خلیفہ تھے۔ ہاں خلافت راشدہ حضرت حسن پر ختم ہو گئی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور ہے یہ دور بھی دور خلافت ہے، یہ وہ دور نہیں ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کھانے والی حکومت سے تعبیر کیا اور جبریہ سے تعبیر کیا، جو زبردستی کا اقتدار ہوگا۔ وہ شروع ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید کے زمانے سے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، یہ بات آپ نے فرمائی کہ نعوذ باللہ من رأس 60 و امارت الصبیان، کہ ہم 60 کی دہائی سے پناہ چاہتے ہیں اور بچوں کی امارت سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ 60 سال جو مکمل ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر مکمل ہوئے، اور اس کے بعد زمانہ یزید کا ہے جو ظالم و جابر تھا، آپ نے اس کے زمانے سے پناہ مانگی۔ یہ اسلام کی تاریخ، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیار فرمایا، اللہ نے ان کے بارے میں گواہی دی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تقوی کی بات کو لازم کر دیا۔ اللہ نے ان کا مزاج ایسا بنایا کہ تقوی ان کے مزاج میں داخل ہو گیا، ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ وہ اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے اسلام کی۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ دو جماعتیں ہیں جو تمہارے سلسلے میں ہلاک ہوں گی، ایک مبغض مفرط، ایک محب مفرط، ایک وہ جو تم سے بغض کرے گی اور تجاوز کرے گی، اور ایک وہ جو تم سے محبت کرے گی اور تجاوز کرے گی۔ حضرت علی سے محبت تو ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ حضرت علی جس کے دوست میں اس کا دوست، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، گویا کہ دو ٹہنیوں کی طرح ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی غلو کرتا ہے،
اور حضرت علی کی محبت کو حضرات شیخین کی محبت پر فوقیت دیتا ہے، یا اگر یہ کرتا ہے کہ وہ فضیلت دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر، تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں وہ مفتری ہے، وہ گڑھنے والا ہے اور ایسی بات کہنے والا ہے جو سراپا جھوٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد افضل ترین انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت صدیق اکبر کا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تفضیل الشیخین و حب الختنین، یعنی حضرت ابوبکر و عمر جو حضرات شیخین کہلاتے ہیں ان کو فضیلت دینا، اور حضرات ختنین دونوں داماد ہیں، حضرت عثمان بھی داماد ہیں، آپ کی 2 بیٹیوں کے وہ شوہر ہیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس سے اسے رنج پہنچایا اس نے ہمیں رنج پہنچایا۔ حضرات شیخ حضرات حسنین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور حضرات شیخین کے بارے میں صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں یہ ان کے سردار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے اور اسی پر ہمیں رہنا، اور پھر تمام صحابہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نگہداشت کرنے والے، ساری دنیا میں دین کو پھیلانے والے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج جو ہمیں دین ملا، ایمان ملا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دین کی بات سنیں، ہم مسجدوں میں جائیں، ہم اذانیں دیں، ہم شریعت کے بارے میں علم رکھیں۔ یہ حقیقت یہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فیض ہے۔ اگر وہ ٹہنی کاٹ دی جائے تو یاد رکھیے کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی، نہ دین سلامت رہے گا نہ ایمان سلامت رہے گا۔ اور یہ جو طبقہ ہے روافض و شیعوں کا، انہوں نے حقیقت میں دین پر تیشہ چلایا اور ہمیشہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ میں